جب ممتاز قادری نے سلمان تاثیر صاحب کو بے رحم طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے، غیر اخلاقی طریقے سے شہید کر دیا تھا، تو پاکستان میں دو باتیں ہو رہی تھی کہ ایک وہ غازی ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے، اور ایک کہ ظاہر ہے اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو انہیں سزا دی جائے۔ میری خواہش بھی یہی تھی کہ انہیں سزا دی جائے۔ ظاہر ہے ایک قاتل کو، ایک ظالم قاتل کو صرف سزا ہی دی جا سکتی ہے۔ یہ تو وہ مطالبہ تھا جو ایک دنیا میں رہنے والے انسان کی حیثیت سے میرا تھا یا خواہش تھی۔ لیکن اگر حقیقت میں آپ مجھ سے پوچھیے تو میں چاہتا تھا، اور آج بھی چاہتا ہوں، کہ اگر تاریخ میں واپس جایا جا سکے اور چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوں، ہم کر سکیں، تو ممتاز قادری صاحب کو چھوڑ دیا جائے، انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ اس شخص کو کہ جس نے انہیں اس ظلم کرنے پر ابھارا، اس آئیڈیالوجی نے ان کو یہ ظلم کرنے پر ابھارا، اسے کٹہرے میں لایا جائے۔ جو لوگ میرا کام دیکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں عمومی طور پر بہت سلو بولتا ہوں، رفتار بڑی آہستہ ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ جب ویڈیوز بناتا ہوں تو جو پوزز ہوتے ہیں انہیں کٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ عجیب لگتا ہے کہ یہ ایک عجیب شخص ہے کہ اس نے 3-4 سیکنڈ کا پوز لے لیا، کون ہے بھائی یہ؟ لیکن آج پوزز میرا خیال ہے رہنے دیں۔ آج دل سے بات ہے، دل تک کوشش کروں گا کہ پہنچے، اور آگے جب ہم بات کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو پرانا انسیڈنٹ ہو گیا، ہفتہ گزر گیا، نیوز لائف اتنی تو کسی بھی چیز کی نہیں ہوتی، آج اسے کیا ہوا ہے؟ تو جب یہ واقعہ ہوا جناب والا والا، غصہ بہت تھا مجھے، شدید غصہ تھا، اور عمومی طور پہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ تھی کہ ذرا اپنے حواس میں آ جایا جائے، کیونکہ غصے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس سے کوئی حل نہیں نکلتا۔ اپنا غصہ تو نکل آتا ہے، آپ ایک سائڈ کی تعریف کر کے دوسری سائڈ کی برائی کر کے شاید واہ واہی تو سمیٹ لیتے ہیں، لیکن چیزوں کو صحیح طرح آبجیکٹیولی دیکھ نہیں پاتے۔ تو سلمان تاثیر صاحب کا میں نے اگزامپل کیوں دیا؟ وہ اس لیے کہ اب جو پاکستان میں جرانوالا میں، فیصل آباد کے قریب، مسلمانوں کے ایک ہجوم نے وہاں پہ عیسائی عبادت گاہیں جلا دی، چرچز جلا دی، جناب عیسیٰ کے مجسمات اگر تھے تو وہ جلا دیے، کتاب مقدس بائبل جلا دی، انسانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا، ظلم کیا۔ اور جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چند پاکستانیوں نے ظلم کیا، اور میرے خیال میں یہ اسلام کے نام پر کیا، ہم اسی حصے میں ابھی اسلامک آئیڈیالوجی پہ بات کریں گے جو ٹائٹل بھی ہے، وہیں یہ زیادتی ہوگی کہ اگر میں نہ مینشن کروں کہ بے بہا پاکستانیوں نے کمپنسیشن کرنے کی کوشش کی، اس کو کنڈیم کیا، وہاں پہ ہمارے عیسائی پاکستانی بھائی بہنوں کی زندگیاں بچائیں، آبروئیں بچائیں۔ لیکن اس کو دیکھنے کا ایک زاویہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ چند لوگوں نے یہ کام کیا تھا، آپ اس کے فیکٹس میں جائیں، اس سٹوری کے صغرا کبرا تلاش کرنے کی کوشش کریں، محرکات دیکھیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تب دیکھنے چاہیے کہ جب کبھی ایک بار ایسا واقعہ ہو جائے، اور تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا ہو نہ بعد میں کبھی ہوا ہو، تو ون آف کر کے آپ دیکھیں گے کیا محرکات تھے۔ لیکن یہ تو ہماری روز کی کہانی ہے۔ چند لوگوں کے مذہبی جذبات اتنے چھوٹے ہیں، اتنے کانچ سے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، اور وہ اس پہ ازیوم کر کے اپنے جذبات کو ہرٹ کر کے آپ کی جان، مال، آبرو، زندگی، دولت سب کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ تو میری رائے میں، میرے خیال میں، یہ مسئلہ اٹھتا کہاں سے ہے کہ ابھی ہم اسپیسیفکلی مسلمانوں کی بات کریں گے، اسلام کی بات کریں گے، کہ چند لوگوں کے جذبات اتنے چھوٹے ہیں، اتنے اتنے دوشیزہ جیسے ہیں، اتنے چھوئی موئی ہیں، اگر بالکل ہی عام زبان میں بات کی جائے، کہ آپ کچھ بھی کہہ دیجئے وہ بس کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور بہتر لفظ مجھے نہیں ملتا۔ میری رائے میں یہ جو فساد اٹھتا ہے، یہ جو ظلم ہوتا ہے، یہ جو زندگی، دولت، مال، عزت، آبرو کی پامالی ہوتی ہے، میں بہت کھل کر بات کروں گا، میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں، یہ مذہب اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ مذہب اسلام کی دینی روایت اور جو رائج فکر ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کو کھولوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے مذہب نہیں کہا، میں نے مذہب اسلام کو ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ ہاں بھائی اسلام ذمہ دار ہے، میں نے فکر کی بات کی۔ فکر کیا ہوتی ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔
اگر آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ تمہارے خیال میں مذہب میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، ایک مذہبی شخص کیسا ہوتا ہے، تو عمومی طور پہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ ایک ایسا شخص ہوگا جو آج کے زمانے میں موویز سے اوائڈ کرے گا، گانوں سے اوائڈ کرے گا، بڑا ریزروڈ سا ہوگا، اپنے کام سے کام رکھے گا، پیسے بھی زیادہ نہیں کمائے گا، آ، ہو سکے گا تو اگر مرد ہے تو شادیاں بھی زیادہ نہیں کرے گا، یا نہیں کرے تو بہتر ہے خواتین کے چکر میں نہ ہی پڑے، ایک جگہ کونے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرے۔ اس کا استثنا بھی ہے، بہت سارے لوگ اس سے الگ بھی سوچتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ایک مذہبی انسان کا جو ایک اچھا آئیڈل امیج ہے وہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے۔ جنریشنز کے ساتھ ساتھ جس طرح ہماری سوسائٹی نے، اس کے علم نے، عمل نے، سوچ نے ترقی کی ہے، تو کچھ چیزوں کے متعلق آئیڈیاز بن گئے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے، ماڈرن ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر کوئی چیز ماڈرن ہے، کوئی خاتون ماڈرن ہے، تو بھائی انہیں اپنے پردے کا خیال نہیں ہوگا، ان کے شناسہ ہوں گے، وہ آ، شادی سے پہلے اگر کوئی معاملہ ہو جائے سیکشول تو اسے بھی برا نہیں سمجھتی ہوں گی، وہ مرد و خواتین کے اختلاط کو بھی برا نہیں سمجھتی ہوں گی، عمومی طور پہ جینس پہنتی ہوں گی، اس طرح کا معاملہ۔ ہم اپنے ذہنوں میں ہمارے یہ تھاٹس ہوتے ہیں اور ہم اسی لینس سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم مذہب اسلام کو دیکھتے ہیں یا مذہب میں ان جنرل انٹر ہوتے ہیں، تو ہمارے کچھ معاشرتی اور عقلی یا علمی یا روایتی آئیڈیاز ہیں جس کو لے کے ہم مذہب کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ ہم مذہب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس لینس سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور عمومی طور پہ یا سوء فہم کی وجہ سے یا سوء علم کی وجہ سے یا سوء تدبر کی وجہ سے، سو کہتے ہیں کمی کو، تو علم کی کمی کی وجہ سے، سمجھنے کی کمی کی وجہ سے، یا تدبر سوچنے کی کمی کی وجہ سے ہم ان ہم پڑھتے تو کچھ اور جاتے ہیں، اور جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم اصل میں اس کو وہ معنی دیتے جاتے ہیں۔ تو مذہب اسلام کے ساتھ میرے خیال میں کیا ہوا، اور میں قطعی طور پہ، ہم جب آگے بات کریں گے تو میں اس سے پہلے یہ ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ڈر رہا ہوں، یا جو اصل بات تھی اسلام کی وہ تو کی نہیں، اسلام کی فکر کی بات کر دی کہ یہ اصل اسلام نہیں ہے۔ نہیں نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کہوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی فکر ہے جو غلط ہے۔ مذہب اسلام کو روایتی نقطہ نظر سے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن جو رائے میں پیش کروں گا اس پہ میرا اعتماد ہے۔ لیکن کل کو اگر میرے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مذہب اسلام ایسا ہی ہے کہ جیسا عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے اس کے مخالفین کی جانب سے، کہ جہاں ظلم ہے، بربریت ہے، ناانصافی ہے، ایک بڑا جیلس سا، خود غرض سا خدا ہے کہ اسے کچھ بھی کہہ دیا جائے یا اسے نہ مانا جائے تو وہ بس اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ آپ کو مار دے۔ اگر اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس وقت اگر میرے سامنے ایسی دلیل آ جائے کہ جب وہ مجھے قائل کر لے تو میں اعلانیہ اسلام چھوڑ دوں گا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ نہیں، میری موت ہے، مجھے اس موت کی بہت فکر ہے۔ میں جب اس دنیا کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت فکر ہوتی ہے اپنے لیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ابس ہو نہیں سکتی، یہ جو دنیا میں ناانصافی ہے اس کا ایک دن انصاف ہونا چاہیے۔ آپ اس سے آئیڈیالوجیکلی اور فلسفیکلی ڈس ایگری کر سکتے ہیں، میں بھی اس کے جو ڈس ایگریمنٹ پوائنٹس ہیں وہ جانتا ہوں، کبھی چاہیں گے تو بات بھی کر لیں گے۔ لیکن میں جب الٹیمیٹلی چیزوں کو اس نظر سے دیکھتا ہوں تو میرے لیے بڑا اہم ہے کہ میں مرنے کے بعد صحیح جگہ پر کھڑا ہونے کے لیے اس چیز کو مانوں اور اعلانیہ مانوں کہ جیسے صحیح سمجھتا ہوں۔ تو مذہب اسلام کو صحیح سمجھتا ہوں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہم فکر کی بات کریں گے، فکر نہ کیجیے، میں بالکل اپنی بات بھولا نہیں ہوں۔ اور اگر اس ہی وقت مجھے کوئی ایسی دلیل ملتی ہے کہ جو مجھے قائل کر لیتی ہے کہ اس سے بہتر کچھ ہے یا کچھ بھی بہتر نہیں ہے اور سب چھوڑ دیا جائے، تو میں اعلانیہ چھوڑ دوں گا، مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ خیر، مذہبی فکر یا اس سچویشن میں خاص طور پہ قانون توہین رسالت یا قانون توہین اسلام، اسی کی وجہ سے ان کرسچنس کو مارا گیا نا، اسی کی وجہ سے چرچ جلائے گئے، اسی کی وجہ سے بائبل جلائی گئی، اسی کی وجہ سے بے حرمتی کی گئی، اسی کی وجہ سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا، اسی کی وجہ سے پہلے بھی قتل ہوتے رہے ہیں، اسی کی وجہ سے آج بھی اس ویڈیو کے نیچے عزت افزائی میری ہوگی۔ خیر، میرے خیال میں قانون توہین رسالت، قانون توہین مذہب، قانون توہین قرآن، قانون توہین اسلام،
اس جیسی کوئی چیز اسلام میں ایگزسٹ نہیں کرتی. میں اپنے جملے کو کھولتا ہوں. میں اس کو ادھر سے اپروچ کر سکتا ہوں کہ یار یہ چیزیں بڑی ناانصافی پر مبنی ہیں، یہ چیزیں بڑی گندی ہیں، یہ چیزیں بہت خراب ہیں. کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک چیز کہہ دی جائے کسی کے بارے میں، چاہے غلطی ہی ہو، چاہے اس میں بدتمیزی کا پہلو ہی ہو، چاہے اس میں زبان درازی ہی ہو، لیکن کیا اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو مار دیں گے؟ وہ قوانین سے میں بالکل واقف ہوں کہ پہلے توبہ پیش کی جائے گی، پھر 3 دن میں وہ اصلاح کرے. میں اس کو تمام کو ذہن میں رکھ کر باتیں کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چیزیں میں نے دیکھی نہیں ہیں، میں نے پڑھی ہیں، میرا وقت ان میں گزرا ہے. مذہب یا فار دیٹ میٹر اسلام میرے لیے میری پہلی پرائیورٹی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے لیے زندگی کی حقیقت کو تلاش کیا جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سب میں نے پڑھا نہیں ہے. جتنا حت الامکان ایک بندہ پڑھ سکتا ہے پڑھنے کی کوشش کی ہے. تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے، بڑا ظلم ہے، ایسا قانون ہونا نہیں چاہیے، عقل عقل کو نہیں مانتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے. آپ اس کی مخالفت میں میرے آرگیومنٹ میں بے تحاشا آرگیومنٹ رکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں دیکھو یہ فلاں آیت ہے، دیکھو حدیث میں یہ فلاں بات ہے، دیکھو رسول خدا کی سنت میں یہ فلاں بات ہے، دیکھو صحابہ نے یہ کیا. آپ ہمارے جو فقہا ہیں اسلام کے، ان کی طرف سے بات پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو ان کے فتاوی یہ ہیں، انہوں نے یہ کیا تھا، ان کی اسوہ یہ ہیں. میں اس تمام کو ایک غلط انڈرسٹینڈنگ پہ سمجھتا ہوں. جہاں ہم نے شروع میں مذہبی فکر کی بات کی نا، میں نے اس لیے مذہبی فکر کی بات کی تھی کہ میں جوڑوں گا کہ کیونکہ عمومی طور پہ مذہب کو بہت سیکرٹ سمجھا جاتا ہے. عمومی طور پہ خدا کو، اسلام کو ایک ایسی چیز سمجھا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں بات ہو گئی تو آسمان ٹوٹ جائے گا، جس کی مخالفت ہو گئی تو زمین پھٹ جائے گی. اگر آپ نے اس کے سامنے کوئی سوال اٹھا دیا تو عمومی طور پہ آپ واجب القتل ہو گئے. تو جب اس لینس سے، اور اس میں تاریخی کانٹیکسٹ بھی ہم آگے بات کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھا گیا یا دیکھا جاتا ہے، تو عمومی طور پہ اس طرح کے قوانین لگتا ہے کہ اسلام خود بتا رہا ہے کہ یہ قانون ہے. اب ان تمام باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہ یار اس طرح کی چیزیں تو ہمیں ملتی ہیں تو یہ قانون کیسے نہیں ہے، کیا کیا بات کر رہے ہو تم؟ تو میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتاتا ہوں، اور میں آپ کو ایک چیز کا ریفرنس بھی دے دوں گا، پھر ہم آگے چلیں گے. وہ یہ کہ قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جس طرح ایک کتاب ہوتی ہے عموماً، کہ پہلے چیپٹر 1 ہوگا ABCD کا، پھر دوسرا چیپٹر ہوگا کہ سینٹنسز بنا لیجئے، پھر تیسرا چیپٹر ہوگا، پھر تیسرا چیپٹر ہوگا کہ اس میں پنکچویشنز ڈال دیجئے، یہ ڈال دیجئے، وہ ڈال دیجئے. اس طرح کی کتاب نہیں ہے قرآن. قرآن اس طرح کی کتاب ہے، یا جس طرح جاوید احمد غامدی صاحب کہا کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام کی سرگزشت انذار ہے. اس کا مطلب کہ یہ خدا کے رسول کی، رسول محمد کی زندگی کا وہ پورا قصہ ہے، زندگی کے وہ حالات ہیں کہ جو گزرے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اور یہ بتایا کہ قیامت آنے والی ہے. سورہ یونس میں خدا کہتا ہے کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ اس قوم کو عذاب نہیں دیا کرتا کبھی بھی جب تک اس میں اپنا رسول مبعوث کر کے ان پر حجت تمام نہ کر دے. اور یہ بات میں فراہی مکتب فکر سے کہہ رہا ہوں. میں اسی انٹرپریٹیشن کو، اور میں پھر انٹرپریٹیشن کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، لیکن اب تک میرا اس پہ اطمینان ہے تو میں آپ کو اپنے تئیں پوری بات سمجھا رہا ہوں. اور کل کو اگر مجھے لگا کہ یہ انٹرپریٹیشن غلط ہے، اور وہ انٹرپریٹیشن صحیح ہے کہ جہاں بلاسفمی لا بھی ہے، کہ جہاں کوئی بات کرنے پر بے شک توبہ پیش کیے جانے کے بعد بے شک ایک اسلامی ریاست میں شخص کو مار دیا جاتا ہے، تو بھائی میرے تو ہاتھ اٹھے ہیں ایسے مذہب سے کہ اس طرح کے ظالم مذہب سے پھر میرا نہیں خیال کسی انسان کا تعلق ہو سکتا ہے. اور پھر ہمیں باقی تمام چیزیں چھوڑ کر اس مذہب کے خلاف، مذہبی انٹرپریٹیشن کے خلاف نہیں، اس مذہب کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، اور کھڑا ہونا چاہیے. جس طرح میں آج اس مذہبی فکر کے خلاف کھڑا ہوں اور بات کر رہا ہوں جسے میں غلط سمجھتا ہوں، کل کو جب وہ مذہب کا بیانیہ معلوم ہوگا تو اعلانیہ جنگ کروں گا اس کے خلاف. خیر، تو سورہ یونس میں خدا کہتا ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، خدا کی سنت یہ ہے کہ جب تو حجت تمام کرنے کے لیے خدا ادھر رسول بھیجتا ہے، اور تب تک اسے ہلاک نہیں کرتا یا تب تک انہیں سزا نہیں دیتا جب تک رسول آ کے حجت تمام نہ کر دے. اور پورا قرآن پڑھ جائیے، فراہی مکتب فکر یہ بتاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ خدا انبیاء بھیجتا جاتا ہے. وہ قیامت جو آخر میں برپا ہونی ہے، جو حساب کتاب آخر میں ہونا ہے،
وہ دنیا میں برپا کر کر دکھاتا ہے ایک خطے میں، ایک قوم کے لیے، تاکہ یہ منادی سب کو ہو جائے کہ دیکھو اصل میں یہ ہونے والا ہے۔ اور وہ قوم پھر یا تو لقمہ اجل بن جاتی ہے اپنی غلطی اور نافرمانی کی بنیاد پر، یا سرخرو ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کی میری انڈرسٹینڈنگ اور مکتبہ فراہی کی انڈرسٹینڈنگ اور اس سے پہلے بے بہا علماء کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے۔ اور قرآن میں پھر جو تمام چیزیں ہیں کہ یہ کافر، یہ یہودی، یہ نصرانی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ لوگ جہاں ملے انہیں مار دو، 4 مہینے کا معاملہ ختم ہو جائے انہیں مار دو، اس کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں کہ معاہدے تھے ختم ہو گئے، وہ سب میں نے پڑھ رکھا ہے، لیکن میں آپ کو اپنی رائے بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ جب ان لوگوں کے لیے دنیا میں عدالت لگ گئی، تو پھر جس جس نے اس عدالت کو جانتے بوجھتے حجت تمام ہونے کے بعد بھی اس کا انکار کیا، تو ان کے لیے پھر دنیا میں موت کی اور رسوائی کی سزا ہے۔ اب حجت تمام ہوئی یا نہیں یہ کون بتائے گا؟ آپ اور میں تو بتا نہیں سکتے، خدا ہی بتائے گا۔ تو جب خدا کا رسول موجود ہے تو خدا اس کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ یہ تو پورا پریمس میری رائے کا ہو گیا۔ آپ بہت آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ عباس صاحب، نہ ہم خدا کو مانتے ہیں، نہ ہم اس آئیڈیا کو مانتے ہیں، سب وہ پڑا ہے کچرے کے ڈبے میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، اور میں اتنی ہی عزت کروں گا آپ کی رائے کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنی عزت میری رائے کی جائے۔ اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تم عجیب بات کر رہے ہو یار، رسول خدا کی ساری زندگی اس سے مصداق ہے، احادیث اس کا حوالہ دیتی ہیں، صحابہ نے یہ کیا، تمام باتیں، مسلمان تو یہ اسپین اور ہندوستان تک آ گئے تھے۔ عباس میاں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو پھر میں ان سب چیزوں کو، یا ان میں سے میجورٹی کو، اسی کے کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول کے صحابہ ہیں کہ جن کے ذریعے یہ قیامت برپا ہوگی۔ ان صحابہ کی جنریشن کے بعد اگر معاویہ ابن ابو سفیان نے ایسا کوئی کام کیا، حجاج بن یوسف نے ایسا کوئی کام کیا، ہندوستان تک آ گئے، تو میری نظر میں انہوں نے زیادتی کی، سیدھی سیدھی بات ہے۔ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو خدا کی ذمہ داری ہے مجھ پر، رسول خدا کی ذمہ داری ہے مجھ پر، اور اس کتاب کی ذمہ داری ہے مجھ پر جسے میں صحیح سمجھتا ہوں۔ باقی غلط کریں گے تو غلط ہوگا، صحیح کریں گے تو صحیح ہوگا، اس کتاب کے اوپر پیش کریں گے میرے خیال میں تو یہی کرتا ہوں، کرنا بھی یہی چاہیے۔ تو کیونکہ اس پیرائے کے ساتھ چیزوں کو نہیں دیکھا گیا، اگر آپ انیشل اسلامی لٹریچر پڑھیں تو آپ کو ان تمام باتوں کی، یہ جو پوری کہانی میں نے آپ کو سنائی اتمام حجت کی، یا حجت تمام کرنے کی، یہ آپ کو اس کے بٹس اینڈ پیسز تو ہر جگہ ملیں گے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے، اور ظاہر ہے یہ علمی گفتگو ہو رہی ہے، میں نے کہا نا غصے میں جذبات تھے تو اس کو پھر ان کو رفع کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد ہی یہاں بیٹھا ہوں۔ مشکل گفتگو ہے، میں جانتا ہوں، جو یہاں تک آ گئے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ تو اس تمام آئیڈیا کے، اس کہانی کے، اس نیریٹو کے، اس انٹرپریٹیشن کے آپ کو بٹس اینڈ پیسز تو ہر جگہ ملتے ہیں، لیکن اس کو ایک حقیقت، ایک آئیڈیا بنا کر مکتبہ فراہی نے پیش کیا، جسے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ آئیڈیا صحیح ہے۔ اور یہ بحث کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں، وہ رسول بھیجتا ہے یا نہیں، اسے کیا ضرورت ہے، یہ کسی اور دن بات کر لیں گے، میں بات کرنے سے کتراتا نہیں، کبھی کر لیں گے بات اس پر بھی۔ تو کیونکہ ان چیزوں کو اس طرح دیکھا نہیں گیا، حدیث کو مستقل بذات سمجھ لیا گیا کہ اب اسلام کی چیزیں یہ بتائے گی، ان تاریخی واقعات کو کہ قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے، ان کو اپنی ایک الگ حیثیت دے کر اسلامی تاریخ میں قرآن کو ان سے سمجھنے کی کوشش کی گئی، تو پھر یہ غلطی مسلمانوں سے، ان کے فقہا سے، ان کے ائمہ سے ہوئی کہ قانون توہین مذہب، ارتداد یعنی مذہب کی توہین کرنا، ارتداد یعنی مذہب چھوڑ دینا، اس کی سزائیں مقرر ہو گئیں۔ کیونکہ ہم اگر واپس جائیں تو اگر جب شرط ہی یہ تھی رسول خدا کے زمانے میں خدا کی طرف سے، ابھی ہم اس پریمس کو لے کے چل رہے ہیں کہ فلاح ہی ان کے لیے ہے، امان ہی ان کے لیے ہے جو اسلام میں آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت اپنی امان کے لیے اسلام میں داخل ہو گئے اور رسول خدا کے جانے کے بعد اسلام سے اعلانیہ بغاوت کر دی، تو پھر ان پر تو وہی سزا نافذ ہوگی جو پہلے ہونی چاہیے تھی، وہی ہوئی۔ تو اس کو اس پیرائے میں، قرآن کے پیرائے میں دیکھنے کے بجائے مسلمان ائمہ، علماء اور پوری مذہبی فکر اور نیریٹو نے اس کو مستقل بذات حکم کی حیثیت سے دیکھا، اور یہ سارا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہی مسئلہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کا نفاذ ہو جائے، اس میں خلافت آ جائے، اس میں ارتداد کی سزا بھی دی جائے، اس میں جو مذہب کو چھوڑے گا اسے مار بھی دیا جائے، جس نے کوئی چھوٹی سی بھی بات کر دی
تو اس کو اس پہ توبہ پیش کر دی جائے تو اس کے بعد اس کو مار دیا جائے. یہ صرف گھٹن کا ماحول ہے، اور میرے نزدیک یہ قرآن نہیں کہتا. اور کیونکہ میں نے کافی بار فراہی مکتب کی بات کی، تو ڈاکٹر خالد ظہیر جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک شاگرد ہیں. میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اسی موضوع پر. اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک صحافی کا کام ڈیولز ایڈوکیٹ ہونا ہوتا ہے، تو میں نے ڈیولز ایڈوکیٹ بن کر ان کے سامنے قرآن، احادیث، ائمہ کا قول، غیرت، عزت سب رکھی ہے. لمبا انٹرویو، دیکھیے گا. آپ کو ان چیزوں کا جو مذہبی سیاق و سباق ہے، جو ایگزیکٹ چیزیں ہیں، وہ دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی. اور اگر اس کو فردر دیکھنا چاہتے ہیں تو غامدی صاحب کی کتابیں پڑھ لیجئے. وہ نہیں کر سکتے، لوگ آج کل دیکھ لیتے ہیں چیزیں ذرا آسانی سے. تو ان کی جو 23 اعتراضات کی سیریز چل رہی ہے، اس میں قانون اتمام حجت کے عنوان سے ایک پوری پلے لسٹ ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس پہلے حصے کو سمیٹتے ہوئے، میرے خیال میں یہاں مذہب کی انڈرسٹینڈنگ میں، فکر میں غلطی ہوئی ہے. لیکن یہ میری رائے ہے. آپ باہر چلے جائیں، شاید 100 میں سے 2 لوگ بھی میری رائے کو نہیں مانیں گے. تو جو 98% نہیں مانیں گے، میرے خیال میں وہ فکر کی غلطی پر کھڑے ہیں. اور وہ فکر کی غلطی الٹیمیٹلی اسلامی فکر کی غلطی بن جاتی ہے. الٹیمیٹلی رائج کنزرویٹو فکر کی غلطی بن جاتی ہے. الٹیمیٹلی ایک گھٹن زدہ ماحول کی عکاسی کرتی ہے. اور بدقسمتی سے مصیبت یہ ہے کہ آج ہماری میجورٹی اسی فکر کو صحیح سمجھتی ہے، اسی گھٹن اور آزادی سلب کرنے والی باتوں کو صحیح سمجھتی ہے. ہمارے علماء اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، ہماری کتب میں وہی لکھا ہے، ہمارے علماء اسی کی ترویج کرتے ہیں. اور جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی جب مذمت بھی کرتے ہیں تو اتر کے دیکھیے، وہ اس طرح مذمت نہیں کرتے کہ یہ بات ہی غلط ہے، کہ یار یہ کیسا گھٹن زدہ ماحول ہے کہ آپ نے کسی مذہب کے بارے میں کچھ کہہ دیا، کوئی بات کر دی. بھائی نہیں مانتا نا، میں نے کوئی بدتمیزی کر دی، میں نے گالی دے دی، آپ مجھے مار کیسے سکتے ہیں؟ آپ میری جان کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ مجھے اس پر قید بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر کبھی مذمت نہیں آتی، اس پر کبھی بات نہیں ہوتی. اس اسپیسیفک واقعے کے گول گول گھوم 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 کر اس طرح مذمت کی جاتی ہے کہ مذمت ہو بھی جائے اور اصل مدعے تک بات نہ پہنچے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ قصدن کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بددیانتی سے کرتے ہیں. فکر کی غلطی ہے، اور وہ اسی کو صحیح اسلام سمجھتے ہیں. مصیبت یہ ہے، وہ اس ہی کو صحیح اسلام کا مقدمہ سمجھتے ہیں، وہ اس ہی کو خدا کی اور رسول کی صحیح منشا اور بات اور عقیدہ اور مذہب سمجھتے ہیں. تو اگر اصل میں آج آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے نا کہ آئندہ جرا والا معاملہ نہ ہو، تو ہمیں باقی تمام چیزیں چھوڑ کر اس مذہبی فکر کی بنیادیں واضح کرنی ہے کہ یہ سراسر غلط جگہ پہ کھڑی ہے. سراسر غلط جگہ پر کھڑی ہے، قرآن کے مخالف کھڑی ہے، سنت کے مخالف کھڑی ہے، حدیث کے مخالف کھڑی ہے. لیکن یہ جانتے ہوئے کہ میجورٹی اس فکر پہ کھڑی ہے، تو بہت دیدہ دلری سے، بہت ہمت سے اس فکر پر بات کرنی ہے. بتانا ہے لوگوں کو، سچا طالب علم بن کر بتانا ہے کہ یہ مذہب میں، اسلام میں بلاسفمی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی قانون سرے سے ہے ہی نہیں. خدا نے آپ کو اپنی کتاب میں، اپنے رسول کی زندگی کے اسوے میں یہ آپ کو اختیار دیا ہی نہیں کہ آپ کسی کی زندگی اور موت کا اور کسی کے مذہب کے اور لا مذہب ہونے کا فیصلہ آپ کر سکیں. جو یہ کرتا ہے زیادتی کرتا ہے، جو یہ کرتا ہے ظلم کرتا ہے، جو یہ کرتا ہے میرے خیال میں خدا کی حدود پامال کرتا ہے. لیکن جب آپ پر اور مجھ پر یہ واضح ہو جائے گا، یا خاص طور پر مجھ پر، کہ خدا کا منشا یہی ہے کہ جو اس کا مذہب چھوڑ دے اسے مار دیا جائے، خدا کی بات یہی ہے کہ اس کے خلاف بات کی جائے تو وہ سیخ پا ہو جاتا ہے، تو آپ چھوڑیں نہ چھوڑیں، میں اعلانیہ یہ مذہب چھوڑ دوں گا. کیونکہ اتنے چھوٹے دل والے خدا کو ماننا ہی نہیں، کیونکہ اتنے چھوئی موئی سے مذہب کو ماننا ہی نہیں ہے. اور صرف اسلام کی بات نہیں ہے، جن جن مذاہب میں آپ کو اس طرح کی قوانین ملتے ہیں، میری رائے ان سب کے بارے میں یہ ہے. اٹھائیے، تھینک یو سو مچ کر کے سائڈ پہ رکھ دیجئے. جنہوں نے پھینکنا ہے وہ پھینک بھی دیجئے، کیونکہ جو چیز انسانی زندگی کی عزت نہیں کر سکتی، جو چیز انسانی آزادی کی عزت نہیں کر سکتی، اسے پھینک دینا چاہیے. کیونکہ ہم نے اس حصے میں مذہب کی بات کی، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان مذہبی علماء کی بات کریں، ان مذہبی لوگوں کی بات کریں، ان ایمان کے نام پر بنائے جانے والے گروپس کی بات کریں
उन गैरत के नाम पर बनाए जाने वाली यूनियंस की बात करें, उन नज़रियात की बुनियाद पर बनाए जाने वाली पार्टीज की बात करें, कि अगर हम ये कहें कि ये तो हैं ही कातिल, ये तो हैं ही गुमराह, ये तो हैं ही अ, जालिम, ये तो हैं ही दकियानूसी, ये तो हैं ही 12वीं सदी, 13वीं सदी, पहली सदी, जिस भी सदी में रहने वाले, तो इससे आप मसला नहीं हल कर सकते। इससे सिर्फ नफरतें बढ़ सकती हैं, इससे सिर्फ दूरियां बढ़ सकती हैं। तो मजहबी लोगों को, मजहबी उलमा को, और इन तमाम लोगों को कि जो इस अफीम के मारे हुए हैं, खुद को सही समझने और बाकियों को गलत समझने के मारे हुए हैं, आप अगर उन तक सिर्फ नफरत पहुंचाएंगे, उनको सिर्फ रांदे दरगाह करेंगे, तो ये मसला हल नहीं होगा। उनकी लिल्लाहियत को सबसे पहले हमें दिल में अप्रिशिएट करना पड़ेगा, और सच में करना पड़ेगा, कि देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है किसी की जान ले लेना, या मुमताज कादरी की सूरत में अपनी जान दे देना। वो अलग बात है कि बाद में वो प्रेसिडेंशियल पार्डन के लिए और मुआफी के लिए और उनके वकला जिस तरह केस लड़ते रहे, वो सब करते रहे। हम फिलहाल पॉजिटिव पे बात करते हैं, क्योंकि लिल्लाहियत पे अगर हम शक करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है हम मामले को सही तरह देख नहीं सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वाज़ेह करें और वाज़ेह करते चले जाएं कि देखिए आप गलती पर खड़े हैं, देखिए आप सही नहीं कर रहे, देखिए आप जिस बुनियाद से ये कानून उठा रहे हैं, जिस बुनियाद से आप ये बात उठा रहे हैं, वो बुनियाद इसका न तकाजा करती है, हत्ता कि इसका जिक्र भी नहीं करती। लेकिन ये बात हकीकत है कि ये जो हमारा मजहबी तबका है, ये जो हमारा कंजर्वेटिव नुमाइंदा है मजहबी रिवायत का, इन्होंने अपनी भी अकलें बंद कर दी हैं और हमारी भी अकलें बंद कर दी हैं। अगर आप इसको इल्म की हैसियत से भी पढ़ें, तो आप देखेंगे कि ये इजमा हो गया है कि पहले जिन लोगों ने मजहब पे गौर कर लिया, अब इस पे गौर नहीं होगा। जो चार या पांच, पांच तो बड़ी मुश्किल से ज़ाहिर है शिया को मुसलमान अगर कौन समझता है, जो चार मकातब फिक्र सुन्नियों के बन गए हैं, बस उन्होंने जो फैसले कर लिया, अब इसके बाद कोई फैसला नहीं होगा। इसके बाद कभी रिविजिट नहीं किया जा सकता, इसके बाद कभी दीन की अंडरस्टैंडिंग नहीं की जा सकती। बस दरवाजे बंद, जो हो गया हो गया। तो यही वजह है कि हमारे लोग इस पर बात नहीं करते, हमारे उलमा इस पर नज़रसानी नहीं करते, और एक घुटन का माहौल पैदा कर दिया है इन्होंने कि जहां अब सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया, बात करना तो छोड़िए, सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ, अगर ये इजाज़त दी जाए मुझे, कि देखिए, अगर तो आप डंडे के जोर पे अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अगर तो आप डंडे के जोर पे अपने मजहब को सही साबित करना चाहते हैं, अगर तो आप खौफ के जरिए अपनी बात उन तमाम लोगों के ऊपर चस्पा करना चाहते हैं कि जो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो वो सिर्फ दो काम करेंगे। एक, कि वो आपके डर में मुनाफिक होकर आपके सामने तो हाँ कहेंगे, लेकिन आपसे, आपके मजहब से इतनी नफरत करेंगे कि आप सोच नहीं सकते, और करते भी हैं, ये आपके सामने है। या दूसरा, आप पे लानत भेजकर इस मुल्क से, इस निज़ाम फिक्र से चले जाएंगे। या तीसरे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। जो लोग सोचते हैं वो ये पहले ही दो काम करेंगे। तो अगर आपने तालिबान की सी सूरत करनी है कि आप डंडे के जोर पर हम सबको अब हमारी जबानें बंद करने पर मजबूर कर देंगे, तो कर लीजिए। लेकिन खातिर जमा रखिए कि दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हो। आवाजें उठेंगी, और आप अपनी नफरत के, आप अपने बनाए हुए मजहबी रिवायात के बोझ तले खुद दब के मर जाएंगे। लेकिन इंसाफ की और हकीकत की आवाजें उठती रहेंगी, बेशक कम होंगी, और तारीख में इन्हीं का नाम होगा। आप शायद फुटनोट्स में भी ना हो। और ये जो हम अमूमी तौर पे, और सोशल मीडिया पे अब तो ये चल पड़ा है कि नए नए लोग आते हैं, इस्लाम के मजहब के ठेकेदार बन जाते हैं। ये कहते हैं कि हम तो लोगों से बात करने आए हैं, हम तो डायलॉग करेंगे। लेकिन वो लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पर हमले करते हैं। वो बात करने से पहले गलत बयानी करते हैं, वो डायलॉग शुरू करने से पहले इल्ज़ाम तराशी करते हैं, और फिर भी ये मेंटेन करते हैं कि हम तो बात कर रहे थे, खूनी लिबरल्स बड़े अजीब हो गए हैं, ये देसी लिबरल्स बड़े अजीब हैं। अगर हैं तो छोड़ दीजिए उनकी जान। अगर वो आपके दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर उससे आपका दीन कमजोर हो रहा है, और अगर उस दीन में इतनी बुनियाद थी ही नहीं कि वो चंद लोगों की बातों की ताब ला सके, तो वो कल का डूबता आज डूब जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज अगर आप ऐसी खोखली बुनियादों पर खड़े चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके लिए आपको झूठ का
الزام تراشی کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو خاطر جمع رکھیے، آج نہیں تو کل وہ ٹوٹ جائے گی اور ڈوب جائے گی، تب کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ بات تو کرنا ہی بیکار ہے ان علماء سے فی الحال، یا اس طرح کے لوگوں سے جو اس پورے قانون کو اور اس کام کو صحیح سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھیے اور سب، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک، جو ہم نے بالکل شروع میں بات کی تھی نا، کہ مذہب کی ایک فکر کا ایک لینس ہوتا ہے کہ جس سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور اسلام کے ساتھ تو جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا چیزوں کو سمجھنے میں، اس لینس سے دیکھیں گے تو یہ سمجھ نہیں سکتے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھیں گے۔ تو اگر آپ اس خوف میں لوگوں کو مبتلا رکھ کر سمجھتے ہیں کہ آپ کا دین کامیاب ہو رہا ہے، تو ایسے دین کی کامیابی آپ کو مبارک ہو، آپ اندر سے جو رہی صحیح بنیادیں ہیں وہ بھی تباہ کر رہے ہیں، اور دیر نہیں ہوگی کہ آپ کے خلاف تمام ہی خلق خدا ہو جائے گی، اور آپ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، نہ آپ کے آرگیومنٹس کی، اور آپ کے ظلم کی وجہ سے پتہ ہے کس چیز کو نقصان ہوگا؟ خدا کے دین کو، خدا کی کتاب کو۔ آپ جو کوشش کرتے ہیں کہ اس قانون کو نافذ کر کے خدا کے دین کی اپنے زوم میں عزت بچا لی جائے، وہ اور زیادہ بے عزت ہوگا۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک بھی بات نہ کی جائے، اس پہ 100 باتیں کی جائیں گی۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ اس پر ایک تانا بزور شمشیر ہم کسنے سے بچا لیں، اس پر 100 گالیاں دی جائیں گی، اور آپ نہیں بچا سکتے۔ دلوں کو روک لیں گے، سوچوں کو روک لیں گے، زبانوں کو تو روک لیں گے، ان چیزوں کو کیسے روکیں گے؟ اور یہ جو بار بار اس طبقے کی جانب سے، اور یہ میرا طبقہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ان کی للہیت پر مجھے شک نہیں ہے، لیکن بار بار جو ان کی جانب سے نیتوں پر حملے ہوتے ہیں کہ یہ خونی لبرل ہے، یہ مذہب کے خلاف ہے، یہ مذہب کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مذہب ڈھہ جائے، تو بھائی اگر چاہتے ہیں تو ہونے دو، تم آرگیومنٹ سے روک لو، اور اگر اس کے مقدر میں یہی ہے تو اس بات کو مان کر کے تم نے اپنے تئیں کوشش کر لی، تقدیر جسے مانتے ہو اسی تقدیر میں لکھا تھا، تو اسے ہونے دو، لوگوں کو سانس لینے دو، لوگوں کو رہنے دو، جینے دو، بات کرنے دو۔ جیسے میں نے کہا کہ زبانوں پر تو تالے لگا لوگے، دلوں پر، سوچ پر کیسے تالے لگاؤ گے؟ اور یہ جو بار بار ہم نیتوں پر حملے دیکھتے ہیں کہ یہ دیسی لبرلز ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کا بغض ہے، کھل کر سامنے نہیں آ سکتے، اس میں بھی دو پہلو ہیں۔ یہ ضلالت کی فضا آپ نے ہی قائم کی ہے نا کہ لوگ کھل کر سامنے نہیں آ سکتے۔ اگر وہ مذہب سے بیزار ہیں، اگر انہوں نے مذہب چھوڑ دیا ہے لوگوں نے، اگر وہ اس کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں، تو مذہب کے دائی کی حیثیت سے آپ کا کام یہ ہے کہ ان کے سوالوں کا جواب دیں، آپ کا کام یہ ہے کہ ان کے اشکالات کو دور کریں، اور اگر دور نہیں ہوتے تو چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا، قرآن آپ سے، مذہب آپ سے یہ مطالبہ ہی نہیں کرتا۔ اور جن احادیث کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، میں بس ایک کا ذکر کرتے ہوئے پھر ریاست کی طرف آؤں گا، میں جانتا ہوں بات بہت لمبی ہو گئی۔ وہ جناب اسامہ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ تھے اور ایک شخص کو قتل کرنے والے تھے، اور اس نے بالکل بالآخر جب موت کو سامنے دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، تو جناب اسامہ نے اسے پھر بھی قتل کر دیا، اور جب رسول خدا کے پاس آئے، پورا معاملہ سنایا، اس زوم میں کہ رسول خدا بولیں گے واہ واہ کیا کام کر کر آئے ہو۔ میں اس جملے کی سنگینی آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ رسول خدا نے کہا اے اسامہ، تو اس دن کیا کرے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ رک کر اس جملے پر غور کریں۔ رسول خدا کہتے ہیں اسامہ، تو اس دن کیا کرے گا کہ جب وہ بروز حشر، وہ شخص جسے تو نے مار دیا، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو کیا کرے گا کہ جب وہ اپنا کلمہ لے کر تیرے سامنے تیرے خلاف خدا کی عدالت میں کھڑا ہوگا، تو کیا کرے گا؟ رسول خدا کہتے ہیں اسامہ، تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، تو نے دیکھ لیا تھا وہ موت کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے، جبکہ کرائن بتا رہے تھے، ہر ذی شعور کو بتا رہے تھے، لیکن رسول خدا کہتے ہیں کہ اے اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو نے کیا کر دیا؟ تو اس کا دل چیر کے دیکھا تھا تو نے؟ تو یہ جو آج بڑے دھڑلے سے لوگوں پہ اسلام مخالف ہونے کا، اسلام بیزار ہونے کا تہمت لگا دیتے ہیں، آپ نے لوگوں کے دل چیر کے دیکھے ہیں؟ آپ رسول خدا سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، یا آپ خدا بن گئے ہیں؟ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی اسلام مخالف ہے بھی، اگر کوئی مذہب مخالف ہے بھی، تو رہنے دیجئے، یہ دنیا کمپٹیشن آف آئیڈیاز ہے۔
اگر آپ کے آئیڈیا میں طاقت ہے تو آپ دلیل سے اپنی بات کرتے جائیے، بالآخر وہ سرخرو ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کا مقدمہ کھوکھلی بنیادوں پر کھڑا ہے تو وہ آج نہیں تو کل ڈھہ جائے گا، اور وہ کل سے بہتر آج ڈھہ جائے، تاکہ اس بربریت سے، اس فکری ظلم سے، اس سانس نہ لینے والے ماحول سے جان تو چھوٹے۔ اور خاطر جمع رکھیے کہ جو تلوار دوسروں پر چلتی ہے وہ تیز ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بالآخر آپ ہی کی گردن پہ چلے گی، چلی بھی ہے، پہلے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو نفرت کا ماحول یکے بعد دیگرے، صدی در صدی، کتب در کتب، روایت در روایت پھیل گیا ہے، ہو گیا ہے، یہ بالآخر سب کو لے ڈوبے گا۔ سب سے پہلے تو ہم جل جائیں گے، میں جانتا ہوں، پہلے وہ لوگ جل جائیں گے کہ جن پر لبرل اور اس طرح کی تہمتیں یا اس طرح کی بات کہہ دی جاتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں شاید ہم جیسے لوگ جل جائیں۔ خاطر جمع رکھیے، تیسرے مرحلے میں آپ بھی جل جائیں گے۔ یہ جو آگ لگی ہے یہ سب کو لے ڈوبے گی، مجھے بھی لے ڈوبے گی، میں جانتا ہوں، لیکن جب تک زندہ ہیں بات تو کریں گے۔ اب ریاست کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ ہوتا تو پاکستان میں ہے، عمومی طور پہ دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر آپ پاکستان کی ریاست کے بننے کو دیکھیں تو جناح صاحب نے میری رائے میں، اور مسلم لیگ نے میری رائے میں، وہ اس میں برٹش کا کیا کردار تھا، برٹش نے کیوں بنایا، اس پہ ڈاکٹر اشتیاق احمد کے ساتھ میں نے ایک بہت تفصیلی انٹرویو کیا ہے، دا اسٹوری آف سب کانٹیننٹ۔ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک دوسری رائے بھی آپ کے سامنے آئے شواہد کے ساتھ۔ اس تمام کو چھوڑتے ہوئے کہ جب مذہب کی بنیاد پر یا مذہب کو سیاسی طور پر استعمال کر کر ایک ریاست کی بنیاد رکھ دی جائے گی، تو اس کے بعد اس ریاست میں وہی ہو سکتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا، مولانا ابوالکلام آزاد، اور کیونکہ یہ تمام مقدمہ مسلمانوں کی طرف سے ہے نا، کہ جن پر مسلمانوں کی علمی تاریخ ناز کر سکتی ہے کہ ان سے بڑا آدمی پچھلے 200 سالوں میں پیدا نہیں ہوا، انہوں نے 13 گوئیاں کی تھی پاکستان کے بارے میں، وہ بھی ڈاکٹر اشتیاق کے ساتھ میں نے ریسنٹلی انٹرویو کیا ہے، جائیے دیکھیے، اور دیکھیے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کس طرح وہ آپ کے مذہبی قائدین کی یا اس مذہبی مملکت کی کلئی کھول کے رکھتے ہیں، جا کے دیکھیے۔ تو جب مذہب کو سیاسی طور پر استعمال کر کر، بےہودگی سے استعمال کر کے، نفرت کی بنیاد پر ریاست کی بنیاد رکھی جائے گی، تو وہی ہوگا جو ابوالکلام نے کہا تھا، اور وہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے۔ اور اس میں جناح صاحب اور ان کے تمام لوگ اتنے ہی قصوروار ہیں کہ جتنے وہ قصوروار ہیں، یعنی بدرجہ اتم۔ آگے بڑھتے جائیے، کیونکہ ریاست کے پاس دینے کے لیے تو کچھ تھا نہیں، آفر کرنے کے لیے تو کچھ تھا نہیں، تو لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان صاحب تک سب نے مذہب کا استعمال کیا۔ ایک ایک دور کو پڑھتے جائیے اور سر دھنتے جائیے کہ کس طرح مذہب کو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک استعمال کرتے 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 ضیاء صاحب نے بالکل امپلیمنٹ کر دیا کہ اب تو ہماری تباہی بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ جس طرح مولانا مودودی کے صاحبزادے کہتے ہیں نا، حیدر فاروق مودودی صاحب، کہ جناح صاحب نے جو چیز تھیوری میں رکھ دی تھی، ضیاء الحق نے اسے صرف امپلیمنٹ کر دیا۔ تو یہ بنیادیں اگر آپ ضیاء سے ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ ظلم کی بنیاد جناح سے ڈھونڈیے، یہ ظلم کی بنیاد اس وقت کے حالات اور مذہب کے سیاسی استعمال سے ڈھونڈیے، آپ کو یہ بنیادیں ملیں گی۔ اور اسی کے بعد دیکھیے نا، ایک کے بعد ایک جب آپ ایسی ریاست بناتے ہیں اور اس مذہبی لینس سے اور اس فکر کی غلطی سے بناتے ہیں کہ جس کی شروع میں نے بات کی، اس کے بعد اسی طرح کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آپ ایک مذہبی ریاست بناتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مذہبی ریاست ہے تو اب مسلمان کون ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو نان مسلم کون کون ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے احمدی مسلمانوں کو نان مسلم قرار دے دیا۔ جی میں نے احمدی مسلمان کہا۔ جو اس پر میری رائے دیکھنا چاہتا ہے تفصیل کے ساتھ کہ میں انہیں احمدی مسلمان کیوں کہہ رہا ہوں، وہ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے، میں نے اس میں تفصیل سے بات کی ہے۔ اور اس بات کو بتاتے ہوئے ڈر کر نہیں، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اگر آپ یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں کہ میں ڈر کر بات نہیں کر رہا، ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہی جو پبلک میں موجود ہے، کہ میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو نبی، مسیح موعود، عیسیٰ، مہدی کچھ نہیں مانتا، لیکن میں ان کے ماننے والوں کو مسلمان مانتا ہوں، اور کہتا ہوں میری رائے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب وہاں سے بڑھ کر آگے آتے 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 ریاست نے مذہب کو استعمال کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست نے آہستہ آہستہ سرنڈر کیا، نہیں نہیں، ریاست نے مذہب کو استعمال کیا اس طرح کہ اب وہ مذہبی نیریٹو اور وہ مذہبی لوگ ریاست کو منہ چڑھاتے ہیں۔ کس طرح کہ جب قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف بننے والے تھے
اور ان پر یہ الزام لگا کہ وہ احمدی ہیں، تو انہیں اپنے گھر میں میلاد کروا کر اور عمرے پر جانا پڑا، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی میں احمدی نہیں ہوں، میری جان چھوڑ دو۔ اور یہ کہ اب ریاست اپنی اس مذہب کو استعمال کرتے 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 اب اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اگر آپ نکاح کرنے جاتے ہیں نا تو اس میں بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ختم نبوت کو مانتے ہو یا نہیں۔ اور اب قوانین اس طرح کے بنتے ہیں کہ توہین صحابہ اور توہین اہل بیت کے اوپر آپ نے قانون دیکھ لیا، اس پہ کیا بات کی جائے۔ قانون کی قانون کے ڈر سے بھی کبھی عزت کرائی جاتی ہے، قانون کے خوف سے بھی کبھی دل بدلے جاتے ہیں۔ تو اس ریاست نے جو غلطی پہلے دن کی اسلام اور مذہب کے سیاسی استعمال کو لے کر، آج تک ہم ایک کے بعد ایک تمام نفرت کے بیج ہم کاٹ رہے ہیں جو ہم نے بوئے تھے۔ اور ریاست کے اگر اس پورے کردار پر آپ تفصیل سے چیزیں دیکھنا چاہیں تو شہزاد غیاث شیخ صاحب، ہمارے کولیگ بھائی، بلکہ انہوں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، ضرور دیکھیے، آپ کو وہ چیزیں بھی سمجھ میں آنی چاہیے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس موب کا حصہ ہیں کہ یا مار دیں گے اور یا یہ سارے ہیں ہی غلط، تو آپ دونوں اپنا کام کرتے رہیے، آپ سے کلام نہیں ہے۔ اور آخر میں بس ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یا اس سوچ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر قانون ہے تو اس قانون کو بہتر کر لیجئے، اگر قانون ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ وہ شاید کسی افسانوی دنیا میں رہتے ہیں کہ جب آپ مذہبی فکر کے نام پر یا مذہب کے نام پر اس طرح کی بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیں، اور جب ریاست اسی طرح کے لوگوں کی پشت پناہی کرے تو پھر قانون میں کیا لکھا ہے کوئی کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اسی طرح قانون ہاتھ میں لیا جاتا ہے کہ جس طرح لیا گیا، اور جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ ایسے موقع پر ان لوگوں کو کچھ نہ کریں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جو ایسا کام کرتے ہیں، اس مذہبی فکر کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اس فکر کے نمائندوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اور اس ریاست کی اینٹ سے اینٹ میں یہ نفرت ڈالنے والے لوگوں کو کھڑا کریں، اگر زندہ ہیں تو کھڑا کریں اور نہیں ہیں تو قبر سے نکال کر ان کو کھڑا کریں، اور پوچھیں کہ یہ وہ آگ ہے جو آپ نے لگا دی ہے، اب مجھے بتائیے کہ میں اس سے اپنا دامن کیسے بچاؤں۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ آگ ہم سب کو لے بیٹھے گی، پہلے شاید کوئی اور جل جائے، دوسرے مرحلے میں جل جاؤں گا، تیسرے مرحلے میں آپ جل جائیں گے، جل ہم سارے جائیں گے۔ لیکن کیا اس کو سمجھنا ہے؟ کیا اس کو صحیح کرنا ہے؟ اور اگر یہ کرنا ہے تو وہ بات تو مکمل طریقے سے سمجھ کر ہوگی، اور اس کے خلاف کھڑے ہو کر واقعی دیدہ دلیری سے ہوگی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے بھی کہا، جس دن میں نے یہ سمجھ لیا اور فیصلہ کر لیا کہ اسلام واقعی یہ کہتا ہے، تو بھائی میں تو اعلانیہ چھوڑ دوں گا۔ ایسے کسی مذہب کی ضرورت، انسانیت کوئی نہیں ہے تو پھر اس نیریٹو کے خلاف، ریاست کے خلاف، لوگوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، پھر اس مذہب کے بانی کے خلاف لڑیں گے، اس مذہب کے خدا کے خلاف لڑیں گے، اور اس مذہب کی کتاب کے خلاف لڑیں گے۔ لیکن جب تک یہ معاملہ نہیں ہے میری نظر میں، اور اب تک تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، تو میں تو وہیں کھڑا ہوں اور اس پر بس بات ختم کر رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو گئی۔ ان تمام لوگوں کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ اس سب کو لفظ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں عباس نے کیا بکواس کی ہے، تو رسول خدا کے ان الفاظ پر غور کر لیجئے کہ اے اسامہ تو اس دن کیا کرے گا، اے اے اسامہ تو اس دن کیا کرے گا۔ اور میں اس بات کو بس ایگزیجریٹ کر رہا ہوں کہ اے اسامہ تو اس دن کیا کرے گا، کہ جب ایک شخص خدا کی عدالت میں تیرے یوٹیوب چینل کی کلپ دکھا کر تجھے کھڑا کر کے بولے گا کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا اور میں ایسا تھا نہیں، تو شاید رسول خدا ہی گواہی دینے آئے اور تم سے پوچھیں کہ کیا تم نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ کیا تم نے اس کی نیت کی تشخیص کر لی تھی؟ کیا تم خدا بنا دیے گئے تھے؟ تو اس دن آپ کیا جواب دیں گے؟ اس دن جس خدا کے لیے آپ یہ سب کرتے ہیں اسے کیا منہ دکھائیں گے؟ اس دن جس رسول کی محبت کا دم بھرتے ہوئے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، اس دن اس رسول کو شرمندہ کریں گے آپ؟ موقع ہو تو سوچئے گا، موقع ہو تو دیکھیے گا، اور یہ یاد رکھیے، یہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں کہہ رہا ہوں، جن کو یہ لگتا ہے نا کہ وہ یہ آگ لگا کر خود بیٹھے رہیں گے، یہ آگ شاید ہم سے پہلے آپ کو جلا دے، خاطر جمع رکھیے۔